دنیا میں سب چور چور، اس دنیا میں سب چور، کوئی چھوٹا چور کوئی بڑا چور اور کوئی مرغی چور، اس دنیا میں سب چور چور ہے، سب تو بڑا ہے چور 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 چور۔ اچھا، چور مچائے شور، اچھا جو بندہ شور کرتا ہے نا ہاں وہ خود چور ہوتا ہے۔ ہاں، اور اشارے جو آپ کر رہے ہیں مرغی چور، مجھے سب سے بڑے چور تو آپ لگتے ہو۔ نہیں یہ اصل میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ہم پرفارمنگ آرٹ کے لوگ ہیں اور کئی مرتبہ جو ہے وہ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، اسٹیج پہ ڈرامے دیکھے، مرغی کیسے چرائی جاتی ہے یہ کئی مرتبہ دیکھ چکے، نہ بھی کیا ہو تو دیکھ دیکھ کے ہی آدمی جو ہے نا سیکھ جاتا ہے بہت ساری چیزیں۔ اب اپنی صفائی آپ دے رہے ہو میرے دوستوں کو، اگر وہ صفائی آپ کی قبول کر لیتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں؟ گناہ گار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے، تو صفائی وفائی کوئی نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ آپ چونکہ اشارہ میری طرف کر رہے تھے نا، جی 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 تو میں اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے یہ اشارے کر رہے تھے نا مرغی چور کے، ہاں جیسے کنفرم چور نہیں ہوتا، ایک ٹرینڈ چور، تو اشارے تو وہ کر رہے تھے لیکن اشارے میری طرف کر رہے تھے اور بڑا چور کہہ رہے تھے۔ اچھا ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بھی ہو میں مرغی چور ہوں، میرے سب مرغا چراتے رہے ہوں، یا نہیں نہیں، مرغا کیوں، بطخ چور بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب چور مرغی کے انڈے۔ مرغی کے انڈے تو آپ نے چرائے ہیں مرزا صاحب، یہ اچھا تو اب آپ اپنی سچی باتیں اچھا بتائیں آج۔ بچپن میں نا دو تین چار چیزیں جو تھی نا ہم میں ہاں وہ بڑی کامن تھی کیونکہ آپ گاؤں سے بلیو کرتے ہیں نا، گاؤں بلانگ سے۔ کرتے ہیں، جی ہاں جی ایک تو جو یہ مکئی کی سٹے ہوتے ہیں نا، ہاں جی ہاں چھڑیاں ہم جی، گاؤں میں اس چلیے کو جس کہتے کو ہیں، کہتے ہیں یہ جو چھڑیاں جب لگتی ہیں نا، بھٹے کہتے ہیں ہمارے بھٹے، یہاں۔ ہاں جی یار یہ چوری کے بھٹے لا کرنا، ہاں، چوری بھون کے کھانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ کیا بات ہے، انڈے بھی، انڈے بھی انڈے، ہاں اچھا وہ تو دوسروں کی جو مرغی ہے نا ہمارے گھر میں انڈے دے جاتی تھی، ہم نے فوراً اس کو بنا کے کھا بھی جانا اور منہ پہ نا کپڑا مل کے ہاں، صاف صاف کرتے اور منہ صاف کر لینا۔ انہوں نے پوچھا ادھر مرغی انڈا بھی دے کے گئی؟ ہاں نہیں کھالا، ہاں نہیں اسی نہیں دیکھی۔ ہاں۔ نہیں میرا صاحب ویسے ایک بات ہے اس حوالے سے، میرا ماضی جو ہے نا، میرا بچپن، خیر غربت تو میرے ساتھ پیدا ہوئی، اور جیسے فلم ہوتی ہے نا کہ اس میں شروع میں انٹرول تک بڑا جشن ہوتا ہے، بڑا ہلا گلا اور ہیرو بڑے مستیاں، اور جیسے ہی انٹرول کے بعد میں فلم شروع ہوتی ہے پھر وہ معاملات گمبھیر ہونا شروع ہوتے ہیں اور سیریس ہو جاتے ہیں معاملات، اور اینڈ جو ہے پھر جا کے کہیں ہیپی اینڈنگ جو ہے ہماری فلموں یار کا آپ ہوتا ہے۔ کلائمیکس میں فوراً چلے جاتے ہو، ہاں جی، جب آپ کوئی بات کرتا ہو نا تو آپ اینڈ پہ لے کے چلے جاتے ہیں بات کو، نہیں بات نہیں، ہو میں ابھی شروع کر رہا ہوں کہ یہ میری زندگی بھی اسی طرح سے ہے، فلم کی طرح سے، کہ شروع میں جو ہے وہ گمبھیر تھے حالات، غربت تھی، پھر بیچ میں ایک وقت آیا باپ نے بڑی بادشاہی کرائی، شہنشاہ رہے، لیکن پھر اس کے بعد میں جب باپ کی آنکھ بند ہوئی پھر اس کے بعد میں غربت نے پھر آ اچھا کے آن باپ دا شہنشاہ جب باپ ہوتا ہے نا، ہاں جی باپ چاہے غریب ہو، ہاں چاہے مزدور ہو، چاہے کوئی افسر ہو، چاہے کوئی بزنس مین ہو، بچوں کے لیے نا وہ بادشاہی ہوتا ہے۔ شہنشاہ، اور بچے جو ہے نا وہ اس کو نا اپنا یہ سمجھنے کے اے ٹی ایم کارڈ سمجھتے ہیں۔ بالکل 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 صحیح بات ہے۔ تو یہ چیزیں جو تھی، میں اپنی آپ کو وہ جو آپ نے بات کی تھی نا تو مرغی چوری کی یا یار میں اپنے زمانے میں اپنے محلے میں اپنے علاقے میں ایک مثال تھا، لوگوں کے یہاں مہمان آتے تھے دور دراز شہروں سے، تو وہ کہتے تھے یار ایک بچہ ہے غریبوں کا بچہ، مگر یار وہ کتنا جو ہے وہ بھلا ہے اور اس کی تربیت آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ سکسٹیز کی بات کر رہا ہوں، سیونٹیز کی ابتدا کی، سکسٹیز کا اینڈ اور سیونٹیز کی ابتدا، اس زمانے میں مرزا صاحب لوگ نا اپنے مہمانوں کے سامنے مجھے بلاتے تھے کہ بیٹا یہاں آؤ، اور 10 کا نوٹ جو ہے نا نکال کے بیٹے یہ لے لو، آپ ہم آپ سے بہت خوش ہیں اور آپ بہت اچھے بچے ہو، یہ 10 روپے لے لو۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ انکار گفتگو سے بڑھ کے اور پھر مزاحمت تک پہنچ جاتی تھی بات، میں زمین پہ لیٹ جاتا تھا، کپڑے گندے ہو جاتے تھے، مگر میں وہ 10 کا نوٹ نہیں پکڑتا اچھا ہمارا معاملہ اس سے الٹ تھا۔ تھا۔ ہاں ایک تو ان دنوں نا 1 روپے کی کاپی ہوتی تھی، بالکل بالکل، وہ عید پہ نا ہمیں
1 रुपया वो ईदी मिलती थी। हाँ जी, हाँ जी, मामू हैं, चाचू हैं, बड़ा कोई भी है, हाँ जी, उसने जो ही कॉपी निकालनी हमने जबर पढ़ना, सही, उन्होंने हमें वो ईदी देनी। अच्छा, 2 चीज़ें हम बड़ी और बहुत चुराया करते थे। एक तो पड़ोसियों के घर से, जो उनके घर में बेरी लगी होती थी उसके हाँ, बेर, हाँ जी, अगर आम उनके घर में लगा हुआ आम, अगर अमरूद लगे हुए तो अमरूद। और खेतों में ना ये जो सफेद चने हैं ना, ये छोलिया जो जिसको हम पंजाबी में जी बोलते जी हैं, जी जी, छोड़िए, ये छोलिया हम खुद उगाते थे। हाँ, ये जब हमने स्कूल से वापस आ रहे होना ना, तो भूख उस वक्त चमकी हुआ करती थी। हम नहीं देखते ये खेत किसका है, सही है, हमें वो छोलिया नजर आ जाए या मूंगफली नजर आ जाए, हमने वहाँ पे घुस जाना पागलों की तरह। अच्छा, फिर 1-2 तो होते नहीं, आपको पता जाहिर है, है। वो एक रेवड़ होता है पूरा हाँ, दोस्त, स्कूल के दोस्तों का। जी जी, हमने वहाँ पे खेत में, अच्छा अगर कोई औरत नजर आ गई, उसने हमें देख लिया या कुछ मालूम, उसको छेड़ते थे, फिर जूते खाते थे, वो उसने पीछे जो भागना, हमने आगे आगे दौड़े लगा देनी। बाकी छेड़ते थे, मैं तो मजाकन कहा था यार, नहीं, हकीकत थी ये। छेड़ते थे, नहीं, हाँ। वो हमारे पीछे पड़ जाती थी, हम भाग पड़ते नहीं थे। तो कुछ कहते होंगे ना आप पहले, जब भी तो वो पीछे नहीं, पड़ती नहीं। थी, हाँ, हम तो वो जूती उतार लेती थी ना मारने के लिए, हाँ, हम जूती से बचने के चक्कर में वहां से भाग। एक तो चोर थे, ठीक है, क्योंकि उसके खेत से चुरा रहे होते थे अच्छा ना, अच्छा, वो यूं यूं, या अच्छा, छोरिया चुरा रहे होते थे, हाँ। या वो चुरा रहे होते थे मूंगफली। हाँ, तो उसने जूती लेके भागना और गालियां, अच्छा जानती थी हमें हाँ, कि फलां का बेटा है, फलां का पोता है, फलां का नवासा है, हाँ। उसने नाम ले लेके गाली, तेरी मां ने दसांगी, तेरे प्यो को आ रही तेरी खाला को। हाँ, तो हम ये बचपन में हमारी चोरियां ये हम करते रहे, इसे मैं मुकर नहीं रहा। लेकिन जो बात आप चोरी की कर रहे हो ना, जिन्होंने मुल्क लूट खाया है, जिन्होंने कौमी खजाने बर्बाद कर दिए हैं, जिन्होंने आपके सरकारी जो अमलाक हैं, जो सरकारी जो ज़मीनें हैं, उन पर कब्जे कर लिए हैं, असल बात करें उन चोरों की जिसने मुल्क को कौम को डुबो दिया। ये एक ऐसा मामला है वज़ीर साहब कि मैं अपने बचपन से इन लोगों को ढूंढता फिरता हूँ, क्योंकि जिस आदमी से आप बात करें, जिस पाकिस्तानी से आप बात करें, वो कहता है मैं तो शीशा हूँ, मुल्क तो और खा गए और लूट के ले गए। कहाँ हैं ये लोग यार? ये इन लोगों को सच की मशीन, जो सच उगलवाने वाली मशीन है यार, खुदा के लिए इन लोगों को नहीं, उसके सच ऊपर तो लगा वो दो। नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, आप ना किसी भी असम्बली के बाहर चले जाएं, जी जी, किसी भी बाजार के बाहर चले जाएं, किसी भी मार्केट के चले जाएं, ये जितने बड़े बड़े आपको मेगा स्टोर नजर आते हैं ना, उनके पीछे लूट मार है। जो अब पाकिस्तान में अगर आपको समझे ना, रिस्क हलाल कमा कर जैनवन वो मुट्ठी भर होंगे, चंद होंगे, बाकी जितने लोग हैं ना वो सारे शॉर्टकट से आए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है यार, हमारे मीडिया में हाँ जी, जिन लोगों के पास चाय पीने के पैसे नहीं होते थे ना, वो लिखने उन दिनों ना कलम होता 5 हाँ रुपए जी, जाहिर है। वो हमारे यहाँ कहते थे जेको माण्हू घरां रुसी करे निकिरे थो ॿाहिरि, अची करे 3 रुपए जो पेन वठे थो ऐं सहाफ़ी थी तो वञे। यानी 3 रुपए का एक कलम, जो घर से नाराज होकर निकला, 3 रुपए का कलम खरीदा, बाल पेन, और चल मेरे भाई सहाफ़ी बन गया। बिल्कुल हमारे शोबे में जिन लोगों के पास 3 रुपए नहीं होते थे ना हाँ जी, पेंशन लेने के हाँ। या 3 रुपए चाय पीने के, आज वो पराडो पे घूम रहे हैं। यार इतनी शॉर्टकट में पैसा कहाँ से आता है? ये सब चोरियां हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आप दूध वाले को ले लो, आप मिर्च मसाला बेचने वाले को ले लो, आप कोई खाने पीने की चीज़, यार मुझे पाकिस्तान में कोई एक चीज़ खालिस लेके तो दिखाओ। मैं मिर्जा साहब अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि बड़ा, यानी ये तो फिर खेल ऊपर का खेल है ना, कि जिसको चाहे आप साध बना दें, जिसको चाहे आप चोर बना दें। हालांकि आपको सब पता है, वो इमरान खान की बात आपको याद है, वो कहता था भाई मैं कब कहता हूँ कि ये फलां चोर है, फलां चोर है, मुझे तो इन्होंने बताया था कि इसने ये चोरी की है, इन्होंने सबूत ला ला के मुझे दिए थे, मैं तो इनके दिए हुए सबूतों की बिना पे इनको चोर कहता हूँ। असल में वो खुद क्या है, हम्म, यहाँ से वहाँ से शुरू हो जाएं आप, या नीचे से ऊपर ना जाएं, ऊपर से नीचे आ ऊपर से जाएं। आ गया, ऊपर से। ये साहब खुद 1992 से के वर्ल्ड कप के बाद आज तक बेरोजगार है। लाहौर में उनका जो घर है, इस्लामाबाद में जो उनका घर है, जो उनका बैंक बैलेंस है, 2013 में इनका जो टैक्स, उनका रिटर्न देख लें, टैक्स रिटर्न क्या था, 0 था। इनके टैक्स गुरुद्वारे उठा के देख लें, क्योंकि असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं ना, वहाँ पे सब कुछ लिख के देते हैं, वहाँ पे तो झूठ नहीं बोल सकते। 2013 में जो टैक्स दिया था ना खान साहब ने, वो 0 था। 2018 में 2-2.5 लाख था, और 2019 में 1 करोड़ के करीब था, 98 लाख समथिंग।
یہ اتنے اثاثے اتنی اچھا ان کی جو بہنیں ان کی والدہ جو ہیں جن کے نام پہ انہوں نے اسپتال بنایا ہے وہ تو علاج نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی اور یہ خود کہا کرتے ہیں ہم غریب تھے ہمارے پاس پیسے نہیں تھا ماں کا علاج کر سکتے آج ایک 79 ارب کی اور ایک 50 ارب کی مالکہ ہیں یار یہ وہاں سے شروع ہوں آپ اور اس طریقے سے دوسری جماعتوں میں جاتے جائیں آپ لوگ نواز شریف کا جب پہلا انٹرویو ہوا اس وقت ان کی 2 ملیں تھیں جو صاحب انٹرویو کر رہے تھے یہ ارلی 90s کی بات ہے انہوں نے کہا جی کہ آپ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اگر آپ وزیر اعظم بن کے تو آپ کی ملوں میں اضافہ تو نہیں ہوگا اچھا ان دنوں مل لگا لینا یہ سمجھا جاتا تھا بہت بڑی کرپشن سرمایہ دار ہے بہت بڑا سرمایہ دار اور کرپشن کا اس پہ جو ہے انہوں نے کہا جی میری 2 ملیں جتنا عرصہ میں وزیر اعظم رہوں گا جب چھوڑوں گا اقتدار آپ چیک کر لینا میری کتنی ملیں صحافی نے چیک کیا تھا اور بتایا تھا قوم کو کہ ان کی اب 23 ملیں اس دنیا میں سب چور چور اس دنیا میں سب چور اور جو سب سے بڑا چور ہوگا نا تمام ریاستی ادارے تمام آئینی ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ایک طرف دسترخوان لگا لے گا دوسری طرف وہ زکوٰۃ عشر کا کوئی وہ بڑا نظام اوپر ٹوپی پہن لے گا اور نماز کی پہلی صف میں کھڑا ہو جائے گا یار کون ہوگا بھائی اس کی طرف 5 ہاتھ حاجب کر لے الحاج اس کے نام کے ساتھ لکھ لے گا اوپر نماز والی ٹوپی بھی پہنی ہے ہو سکتا ہے داڑھی بھی رکھ لے پھر پاکستان کو اچھا یہ جو داڑھی منڈے سیاستدان ہیں یا غیر سیاسی لوگ ہیں سرمایہ دار ہیں شارٹ کٹ کی آپ نے بات کی ہم چور ان کو ثابت کرنے پہ جو ہے وہ آج بحث کر رہے ہیں بڑے بڑے علماء جو بڑی بڑی پراڈو اور فارچونرز میں آتے ہیں صاحب یہ کہاں سے لاتے ہیں یہی بتا رہا ہوں نا یہ تو شارٹ کٹ ہے نا سب کا ہاں میں کسی ایک اپنے شعبے میڈیا سے میں نے اس لیے شروع کیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ آپ کون سے خود پاس میں نے اپنے آپ سے میڈیا سے شروع کیا ہے جس مرضی آپ شعبے میں چلے جائیں اگر اس نے سر پر ٹوپی رکھی ہوئی ہے اس نے سنتے رسول رکھی ہوئی ہے وہ نہ ٹوپی کا یا کرے گا نہ سنتے رسول کا یا کرے گا اس کو عزیز ہے اپنے مفاد اور وہ دین کو بیچے گا یہ جگہ جگہ نا دین کی دکانیں انہوں نے کھولی ہوئی ہیں اپنی اپنی یہ میں کہا کرتا ہوں یہ ڈیڑھ کی جو اپنی اپنی نصیحتیں اپنی رکھی ہوئی ہیں نا آپ ان کو سنبھالیں آپ رکھیں اپنا کیونکہ یہ آپ کی دکانداری ہے وہ آپ اپنا سودا بیچ رہے ہیں بیچیں لیکن یہ دکان بڑی جلد ختم ہونے والی ہے اور باحیات جو زندگی ہے نا جو کہ ختم نہ ہونے والی ہے اس کا حساب دینے کا وقت زیادہ دور نہیں ہے وہاں جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ دین پہ کون تھا اور دین کی دکانداری کون تھا وہی بات مرزا صاحب میں اسی بات کو اینڈنگ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو ایک عام آدمی ہے عام پاکستانی ہے دین کی اتنی سمجھ نہیں ہے دین کا اتنا پتہ نہیں ہے کم علم ہے یا لا علم ہے وہ گناہ کر رہا ہے وہ چوری کر رہا ہے تو اس کی نسبت آپ اس کے لیے کیا سزا تجویز کریں گے یا اس کی زندگی کو کیسے آپ پورٹرے کریں گے کہ جو علم رکھتا ہے خدا کے دین کا جزا کا سزا کا چوری کا اس پر کیا کہیں گے آپ میں یہی کہوں گا دیکھیں یہ لوگ اپنے دشمن دوسروں کے تو ہیں ہی اپنے بھی دشمن ہیں اپنے دشمن میں اس لیے کہا کرتا ہوں قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم فرقوں میں مت پڑو کہا ہے بالکل اللہ کی رسی کیا ہے اس کا دین ہے اللہ اور اس کے نبی پر کامل یقین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دین ہے ہمارا یہ فرقوں میں پڑے ہوئے کہ نہیں پڑے ہوئے آج یہاں پہ کسی بھی محفل میں جا کر کسی کے بھی سامنے کسی بھی مسئلہ کے خلاف بات کرو وہ آپ کے گریبان کو آئے گا ان دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آ رہے ہیں ایک سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے وہ یہ کر رہا ہے وہ یہ اچھا سب کو ڈر پڑ گیا اپنی اپنی دکانوں کا یار میری دکان بند نہ ہو جائے اچھا وہ بندہ خدا کا بندہ ایسا ہے وہ اس کی سوچ ان مسالک جو ہے اس سے بالا تر ہے وہ قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے وہ چلی جاتی ہے کسی نہ کسی کے خلاف کہ یہ قبر پرست کوئی مزار پرست کوئی تعویذوں پہ وہ کرنے والے یہ بابا پتر دے گا یہ بابا ہمیں یہ مراد پوری ہوگی ہم تو ان لوگوں ان چیزوں میں پڑے ہوئے نا وہ آ کر بات کرتا ہے قرآن و حدیث کی جو ان کے پاس علم ہے نہیں
भाई कोई कुरान का यहाँ पे कोई मुफस्सिर होगा, हदीस का कोई मुहद्दिस होगा, तो वही इनको तालीम देगा ना। ये तो जिन मदरसों में पढ़ते हैं वहाँ पे सिखाया ही जाता है कि वो झूठा है, वो काफिर है, वो गलत है, उस पर फतवा दे दो सिर्फ हम सही हैं। बस। तो फिर तो कहना पड़ेगा ना, इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बार बार इरशाद फरमाया कि मेरे दीन के टुकड़े मत करो। उसका क्या मतलब था? किसको कहा था? काफिरों को कहा था? नहीं, आपको कहा था, मुसलमानों को कहा था कि मेरे दीन के टुकड़े मत करो। दीन के टुकड़े क्या हैं? दीन क्या है? अल्लाह की रस्सी गई है ना, उसके हम टुकड़े टुकड़े नहीं कर रहे। इससे बात मैंने शुरू की थी कि हम अपने खुद दुश्मन हैं, और थोड़ी सी जिंदगी के लिए, इस पेट के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी मशहूरी के लिए, अपने मफादात के लिए अपना अपना चूरन बेच रहे हैं भैया, अपना अपना चूरन बेच रहे हैं। तो चूरन बिकता रहेगा। और क्यों बिकता रहेगा? जब तक जहालत रहेगी, जब तक लाइल्मी रहेगी, जैसे आपने कहा, जब तक कमज़ोर ईमान रहेगा, इन लोगों के चूरन बिकते रहेंगे। नाज़रीन, खासी तवील गुफ्तगू हुई। किसी को ऐसे उंगली दिखाते हैं जब हम, और कहते हैं कि तू चोर है, तो ये 3 उंगलियां जो है वो मेरी अपनी तरफ है। अपने आप को भी हम देखें, अपने गिरेबान में भी झांकें, हम कितने सच्चे, कितने पक्के पाकिस्तानी हैं, और कहीं हम भी चोर तो नहीं हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।